اسلام میں خواتین کا کردار۔ تو ان خواتین میں سے ہم ایسی ایک خاتون سے آغاز کرتے ہیں کہ جن کی زبان پر جو الفاظ آئے اللہ رب العالمین نے کئی صدیوں کے بعد قرآن کے اندر وہ الفاظ نازل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیے۔ کیسی عظیم عورت تھی وہ کہ جس کے الفاظ کو رب نے اپنے الفاظ بنا لیا، جس کے الفاظ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا، جن الفاظ کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ کیسی عظیم عورت ہے، اور کوئی بہت اعلیٰ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ کسی بڑے جدید شہر میں ہوگی، کسی بڑی اعلیٰ یونیورسٹی میں ہوگی، بڑی شاندار مدرسہ میں ہوگی، بلکہ دور دراز کے ایک دیہات میں، اور دیہات بھی اتنا بیکورڈ کہ پورے گاؤں کے لیے پانی کا صرف ایک جگہ پہ اہتمام، اور اس گھاٹ کے اوپر بھی رات کو سلیب اور بلاک اور پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو تھوڑا سا پانی ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس منظر سے ہمیں وہ ساری صورتحال سمجھ آ جاتی ہے کہ اس گاؤں کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی پسماندہ گاؤں۔ اس گاؤں کے ایک گھر میں سے 2 لڑکیاں آتی ہیں اسی گھاٹ پہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اور وہاں پر ایک مسافر بیٹھا ہے، اور مسافر بھی بیچارہ ایسا کہ جس سے قتل ہو گیا، اب اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں کہ فقط جان ہی نہیں بلکہ دنیا والوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اس بندے کے ذریعے سے۔ ادھر سے وہ لڑکیاں آتی ہیں، ادھر سے یہ نوجوان جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں انتظار میں کھڑی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو پانی پلا کے فارغ ہو جائیں، اور ہم بعد کے اندر اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیں تاکہ ہمارا ان کے ساتھ مخلوط ماحول نہ بنے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ اپنے دفاتر میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے پلازوں پہ، اپنی ریسپشن پہ اپنی ایئر ہوسٹس کو شامل کر کے اور جناب ویٹرز کو شامل کر کے ہوٹلوں میں جائیں گے تو یہ، جہازوں میں جائیں گے تو وہ، کالجوں یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو وہاں پر بھی سارا مخلوط اور مکس ماحول بنا دیا گیا۔ لیکن وہ خواتین کہ جن کی زبانی اطہر سے نکلنے والے الفاظ کو رب نے اپنا قرآن بنایا، وہ مخلوط ماحول والی نہیں تھی۔ اس مخلوط ماحول سے بچنے کے لیے، عورتوں مردوں کو مکس ہونے سے بچنے کے لیے کتنی کتنی دیر وہ روک رہی ہیں، اور ساتھ اپنے مویشیوں کو بھی روک رہی ہیں۔ جو لوگ دیہاتوں کی زندگی سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی اور ہر رسول سے بکریوں کو چرایا ہے اور آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں، حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ بکری بڑا نازک جانور ہے، اس کو اگر کوئی پتھر یا کوئی ڈنڈا ماریں گے تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس کو اگر ویسے چھوڑ دیں گے تو یہ ساتھ والوں کے کھیتوں میں منہ مارے گی، وہاں سے لڑائیاں ہوں گی۔ تو اس کو کنٹرول کرنا، اس کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جب پورے کا پورا ریوڑ ہو اور وہ پیاسی ہوں بکریاں، وہ تو پانی کی طرف دوڑتی ہوں گی بار بار، کتنا مشکل کنٹرول ہوگا ان کا۔ لیکن وہ اللہ کے عظیم بندے کی عظیم بیٹیاں وہ یہ کام کرتی ہیں، اور ایک دن نہیں مسلسل کتنے عرصے سے کرتی آ رہی ہیں۔
اس سارے منظر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ وہ جو بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر جا کر سائے میں بیٹھ گیا۔ پانی پلایا اور اس کے بعد جا کے سائے میں بیٹھ گیا، اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ یا اللہ بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سفر کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، اور فرعونی فوجوں کے خوف کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ پینے کے لیے چاہیے، کھانے کے لیے چاہیے، رہنے کے لیے چاہیے، اور پرامن ماحول چاہیے۔ ساری چیزوں کا احاطہ ایک جملے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے کر دیا کہ یا اللہ تو جو کچھ مجھے عطا فرمائے گا میں تو ضرورت مند ہوں۔ کیسی حکمت کی بات ہے کہ جو میری ضرورت ہے تو سمجھتا ہے، اور تیرے علاوہ ہے ہی کوئی جو میری ضرورت کو پورا کرے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اللہ نے تربیت فرما دی کہ جب بھی تم نے اللہ سے مانگنا ہے تو وسعت کے ساتھ مانگو، وسعت کے ساتھ، محدود نہ کرو کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے بھوک لگی ہے بس، نہیں، یا اللہ جو میری ضرورت ہے وہ ساری پوری کر دے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان دونوں میں سے پھر ایک جو ہے وہ بڑی ہی شرم و حیا کے ساتھ آئی۔ یہ ہے خوبی اس کی، جس خوبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ شرم و حیا جس خاتون میں، جس عورت میں، جس بچی میں یہ شرم و حیا ہے، اللہ اس کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے سب سے بنیادی چیز خواتین کے لیے کہ اگر وہ اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، پوری امت میں اسلام کے غلبے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو بنیادی کام ان کا ہے کہ شرم و حیا کو ہمیشہ اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس ایک بچی نے کیا کہا، قالت اِنَّ ابی یدعوک، کہا کہ میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو وہ جزا دیں، بدلہ دیں، اجرت دیں۔ کس چیز کی؟ ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے پانی کا اہتمام کیا، ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا، جو آپ نے محنت کی، مزدوری کی، ہم اتنے عظیم اپنے اخلاق کی مالک اور وارث ہیں کہ وہ جو چند لمحات آپ نے محنت کی ہے اس کی بھی اجرت آپ کی روکنا نہیں چاہتے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی تربیت کر دی کہ جس سے مزدوری لیتے ہو، جس سے کام کرواتے ہو، جس سے مشقت کرواتے ہو، جس کو نوکر رکھا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، جو تمہاری لیبر ہے، جس کے تم کنٹرولر ہو، جو تمہارے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، ان کی حق تلفی نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، جو ان کی مزدوری ہے، جو اجرت ہے ان کی پوری اور بر وقت ادا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم حق ادا نہیں کرتے، حتیٰ کہ سرکاری ملازمین کو بھی ہڑتالیں کرنا پڑتی ہیں، دھرنے دینے پڑتے ہیں، احتجاج کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے ان کی تھوڑی سی نوکری کے اندر وہ نرمی ہوتی ہے اور تنخواہ کے اندر کچھ بہتری ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ کرے تو ان کا حق بھی نہیں ملتا۔ اور جو پرائیویٹ طبقہ ہے
عام جو لیبر ہے، جو دکانوں پہ کام کرنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے، وہ بیچارے تو ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس لڑکی کا یہ انداز قرآن کا حصہ بنایا تاکہ قیامت تک لوگ رہنمائی لیں کہ اگر ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو کرنے والا کام یہ ہے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، فرمایا تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد شعیب کے پاس جب آئے۔ عمومی طور پہ ہمارے واعظین یہ کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو بہت بڑا خلا ہے۔ شعیب بہت پہلے آئے ہیں، یہ شعیب کی امت میں سے ہیں، لیکن ان کا نام بھی شعیب ہے۔ جیسے محمد کریم علیہ السلام کو کتنا عرصہ گزر چکا، لیکن آج بھی ان کی امت کے اکثر لوگوں کے ناموں کے ساتھ محمد لگا ہوتا ہے۔ تو جیسے آج ہم اپنے نبی کے نام پر اپنا نام رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، ایسے سابقہ امتوں میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ شعیب بھی اتنے عظیم انسان ہیں کہ ان کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول سے پہلے کئی سو سال محفوظ رکھا، اور پھر جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ کیسی کمال کی تربیت ہے باپ کی۔ باپوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی، بالخصوص اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں۔ اس تربیت کا یہ اثر ہے کہ یہ بچیاں اپنے اوپر اعتماد کرتی ہیں، بھروسہ کرتی ہیں، ان میں شعور پیدا ہوتا ہے، ان میں تعلیم ہوتی ہے، ان کے اندر بصیرت ہوتی ہے۔ اس بصیرت کے اوپر پھر جب یہ مشورہ دیتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس خوبی کو قبول کر کے قرآن کا حصہ بناتا ہے۔ دو خوبیاں اس بچی میں، ایک شرم و حیا اور دوسرا بصیرت پہ مبنی مشورہ، کہ اپنے باپ کو انتہائی اچھا مشورہ دیا۔ پتہ کیا چلا کہ ہماری بیٹیاں بطور مسلم اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دادا نانا کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، سارے اپنے جو محرم مرد ہیں ان کے ساتھ وہ پورے اپنے گھر کے اندر اول تا آخر پوری مشیر ہوتی ہیں، مشورہ دیتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، وہ اسے کٹ آف نہیں ہوتی۔ وہ دور جہالت کا تھا کہ جب بچیوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا، ان کو اپنے لیے عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا جاتا تھا کہ کل کو کوئی کہے گا کہ یہ اس کی بیٹی ہے اور یہ اس کا داماد ہے، یہ ان کا بہنوئی ہے، اس لیے وہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے آ کے بتایا کہ نہیں، یہ بچیاں، یہ بیٹیاں، یہ تو رب کی رحمت ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر دروازے تک تشریف لے جاتے اور دروازے پر جا کے استقبال کر کے لے کے آتے، اور پوری امت کی تربیت فرما دی کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ اپنی جگہ پہ اٹھ کے ملتے ہیں کسی سے، یا ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہے بغل گیر ہونا، مرنا، کسی سے ملنا ملانا، عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، ملنے کے لیے، بغل گیر ہونے کے لیے، معانقہ کرنے کے لیے اٹھنا یہ درست ہے۔ لیکن ویسے ہی کوئی باہر سے آئے اور ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ہاتھ ملایا، نہ گلے ملے اور کھڑے ہو گئے۔ ہمارے اسکولوں کالجوں میں یہ ٹرینڈ چلایا گیا ہے کہ ٹیچر آتا ہے اور کلاس ٹرینڈ سارے کے سارے کھڑے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنا کردار پیش کیا کہ کسی کے استقبال کے لیے آگے بڑھو اور آگے جا کے اس کو ریسیو کر کے لے کے آؤ، جیسے ہم اپنے بڑے بڑے وفود کو کرتے، کوئی وفد آتا ہے آگے جا کے لے کے آتے ہیں۔
یہ اسلامی طریقہ ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہمارا ایمان ہے تو ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ان بیٹیوں کو سکھائے ہیں۔ ہم پیدائشی طور پہ ہی تقسیم کر دیتے ہیں، فرق کر دیتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے، اس کو لاڈ پیار بھی زیادہ دینا ہے، اس کی خوراک کا بھی اچھا اہتمام کرنا ہے، اس کے ناز نخرے بھی زیادہ برداشت کرنے ہیں، اس کو جیب خرچ بھی زیادہ دینا ہے، اس کی تعلیم کا بھی بہتر انتظام کرنا ہے، اس کے لیے سکول، اکیڈمی، کالج، یونیورسٹی، اس کا بھی بہتر اہتمام کرنا ہے۔ اور بچی تو آج ہے، کل اس نے یہاں نہیں ہونا، تو اس پر کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، حق غصب کر رہے ہیں بچیوں کا۔ جو فرد یہ کر رہا ہے کہ بیٹے کے لیے پیمانہ اور ہے، بیٹی کے لیے اور ہے، وہ ظالم ہے، غاصب ہے۔ بعض کہتے ہیں جی 4 بیٹیاں ہیں تو 1 بیٹا اللہ نے دیا تو اس لیے زیادہ اس پہ توجہ ہے۔ بھئی وہ بھی اللہ نے دی ہیں، یہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ اگر عدل کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ سب پر رحمتیں اور برکتیں کرے گا، اگر ظلم کرو گے تو ہو سکتا ہے یہی جس کو تم سمجھتے ہو کہ عقل ہوتا ہے، یہی تمہارے گلے پڑ جائے۔ اس لیے عدل اور انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ساری اولاد کے حقوق کو برابر رکھا جائے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہ کیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس امت کی یہ تربیت فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے ان عظیم لڑکیوں کا تذکرہ کر کے کہ ان کا انداز کیا ہے، اس انداز سے شرم و حیا کے ساتھ آ کے بات کی اور آ کے پیغام دیا کہ والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ اس کا بدلہ دے دیں۔ اور پھر جب انہوں نے ملاقات کی موسیٰ علیہ السلام نے اور سارا واقعہ بیان فرمایا تو شعیب کہنے لگے قال لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علاقہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، اس علاقے کے اندر اب میرے گھر میں آ گئے ہیں، اب یہاں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا، جو سفر آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، جو آزمائشیں تھیں وہ پوری ہو چکی، اب آپ اس کو اپنا گھر سمجھو۔ یہ مکالمہ اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا، اور فرمایا کہ شعیب نے یہ بھی تسلی دی نجوت من القوم الظالمین، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے، اب وہ ظالم تیرا پیچھا نہیں کر سکتے، تجھے پکڑ نہیں سکتے، وہ فرعونی۔ پھر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قالت، انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی یہ کہنے لگی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، یا ابت استاجرہ، ابا جان آپ اس نوجوان کو اپنا ملازم رکھ لیں، ملازم کی آپ کو ضرورت ہے، مال مویشی کے لیے، زراعت کے لیے، باغات کے لیے جتنے ہمارے امور ہیں، تو آپ اس نوجوان کو ملازم رکھیں۔ کیوں؟ پوری دنیا کے لیے جو پوری گائیڈ لائن دے دی گئی، کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی بڑا فلاسفر ہے، کوئی پروفیسر ہے، بڑے سے بڑا بندہ وہ اس ایک نقطے پہ چلتا ہے جو اس عظیم لڑکی کے الفاظ ہیں، اس ایک لڑکی کے الفاظ، کمال کے الفاظ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا تھی لڑکی کی؟ فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین کام کرنے والا، بہترین مزدور، بہترین ملازم وہ ہے جو اپنے شعبے میں ماہر ہو، طاقت والا ہو، قوت والا ہو، علم والا ہو، فن والا ہو، ہنر والا ہو، اپنے کام کو سمجھنے والا ہو، پوری مہارت رکھنے والا ہو، اور ساتھ امانت دار بھی ہو، ماہر ہو اپنی فیلڈ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ اس وقت جو مسلمانوں کا
گراف نیچے گر رہا ہے صرف اس وجہ سے گر رہا ہے کہ اکثر کے پاس فن نہیں ہے. انجینئر، ڈاکٹر، فلاسفر، وہ بڑے بڑے دنیا کو مسخر کرنے والے، وہ البیرونی جیسے ہمارے سائنسدان، وہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کم ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے پاس امانت داری نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے لیڈر، ملکوں کے حکمران، پارٹیوں کے سربراہ، مذہبی جماعتوں کے ٹھیکیدار، حتیٰ کہ ممبر و محراب کے مالک بھی دیانتدار نہیں ہیں، بد دیانتی کرتے ہیں. قرآن و حدیث پیش کرنے کے بجائے من مانیوں پہ لگایا ہے امت کو، اور بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس بد دیانتی کی وجہ سے دین برباد ہو رہا ہے، خرافات عام ہو رہی ہیں، رسومات عام ہو رہی ہیں، بدعات عام ہو رہی ہیں، شرک عام ہو رہا ہے، اور توحید و سنت کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. باقاعدہ ممبر پہ بیٹھا ہوا مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ دینے والا خطیب وہاں پر بدعت و خرافات پیش کرتا ہے. یہ بددیانتی ہے. جہاں پر جس کی جو ڈیوٹی ہے، جہاں پر وہ ذمہ دار ہے، اس اپنی ملازمت کا، اپنی ڈیوٹی کا، اپنی نوکری کا، اپنے کام کا اگر وہ حق ادا نہیں کرتا تو وہ بددیانت ہے. اس عظیم خاتون نے یہ عظیم مشورہ دیا کہ ہم نے یہ چند لمحات اس کو دیکھا کہ اس نے اس گھاٹ سے، اس کنویں سے پتھر کو کیسے ہٹایا، اور پھر دوبارہ ہمارے پانی پلانے کے بعد اس نے جب پانی کے گھاٹ کو چڑھایا پھر دوبارہ اس پر پتھر رکھا. ہم نے دیکھا کہ اس کی قوت، اس کا فن، اس کی مہارت، اس کی بصیرت وہ بھی بے مثال ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو حیا ہے، جو شرم ہے اور جو احساس ہے، جس انداز سے بغیر تعارف اور واقفیت کے، بغیر کسی مفاد کے یہ اٹھ کے آ کے ہماری مدد کر رہا ہے، اس کا تو دل بڑا عظیم ہے، یہ تو بڑی پاکیزہ روح ہے، یہ تو کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے. اتنی زیادہ خوبیاں کبھی کسی میں دیکھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے. وہ ساری خوبیوں کا مجموعہ رب نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے. یہ ہے اسلام کو غالب کرنے والی خواتین، جو اپنی بھی خیر خواہ ہیں، اپنی عصمت کی بھی محافظ ہیں، اپنے باپ کے کاروبار کی بھی وہ محافظ ہیں، اپنے گھر بار کی بھی محافظ ہیں. ہر جگہ پہ وہ اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتی ہیں کہ اگر میرا باپ ساری زندگی محنت مشقت کر کے گھر تعمیر کر چکا، مال مویشی بنا چکا، اب بوڑھا ہو چکا، بیمار ہو چکا، اب مجھے اس کے بڑھاپے کے اندر اس کو ٹھکرانا نہیں ہے اور اس کی عزت پہ حرف بھی نہیں لانا، کام کرنے کے لیے باہر جانا ہے چونکہ یہ میری مجبوری ہے، لیکن شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ میرا فرض ہے. آج کے مسلم معاشرہ کی کوئی بیٹی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے، تعلیم دینے کے لیے جاتی ہے، کہیں پر وہ کاروبار کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، کسی فیلڈ کے اندر ہے، اگر اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں، وہ شرم و حیا کی پیکر ہے، اپنی عصمت کی محافظ ہے، اور پھر وہ اپنی اس مجبوری کے لیے اپنے والدین کے ساتھ سہارا بننے کے لیے وہ اگر جاتی ہے، تو قرآن اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ لوگ جو خواتین کی تعلیم کے دشمن ہیں اور لڑکیوں کے سکولوں کو دھماکوں سے اڑا دیتے ہیں یا ان کی تعلیم پر پابندیاں لگاتے ہیں، ان ظالموں نے اس قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہے. قرآن تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، انسانیت کی معراج کے لیے، ان کے عروج کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فتوحات کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کے لیے راستوں کو کھولتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے رب کے قرآن کو پڑھیں اور جس انداز سے روایتی طور پہ ہم واقعہ سنتے ہیں وہ نہ سنیں بلکہ اپلائی کریں معاشرے پہ. اللہ احکم الحاکمین نے ان لڑکیوں کے واقعے کو اس انداز سے پیش کیا کہ مسلم معاشرہ کی مسلم خواتین، یہ بچیاں، یہ بیٹیاں اپنے کردار کو دیکھیں کہ جب ہم ہی میں سے
ان دو بہنوں نے اپنا شاندار کردار پیش کیا تو شعیب کہنے لگے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ میں آپ کا نکاح کرتا ہوں، اور اس کے بدلے آپ ہمارے پاس 8 سال قیام کریں، اگر 10 سال پورے کر لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ حکمت کیا ہے کہ پیچھے جو واقعہ ہوا تھا قتل کا وہ بھی لوگ بھول جائیں گے، آفیسر بھی چینج ہو جائیں گے، نظام بدل جائے گا، 10 سال کے بعد جب آپ جائیں گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ادھر سے ہمارا نظام بھی بہتر ہو جائے گا، معاشرے کے اندر بھی پتہ چل جائے گا یہاں پر آپ کے لیے دعوت کا بڑا پرسکون اور پرامن ماحول ہے، یہاں پر اپنی دعوت پیش کریں۔